جی فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو یار، پریشان نہ ہو. روٹی کو بھی جب تک پکاؤ نا، سیک نہ لو اسے اچھی طرح چولہے پہ اور گرم توے پہ بار بار. جی اس قابل بنتی نہیں ہے روٹی کے کھا سکو اسے، پک پک کے وہ اس قابل ہوتی ہے. جی دودھ میں بھی جب تک مدھانی کا زور نہ مارو تو مکھن نہیں آتا. ریاضت تو ہوتی ہے پیارے، تھوڑی سی ریاضت تو ہوتی ہے. یہ تو بڑے مقدر والے ہو تم لوگ، بہت خوش نصیب ہو کہ سرکار نے تمہیں بہت ہلکے میں چھوڑ دیا اور بہت کچھ عطا کر دیا اللہ پاک نے. آخر اسلام کی شفقت. ہم سے پوچھو یار کیسی کیسی ریاضتوں سے گزارا ہے ہمیں سرکار نے، بادشاہ نے. کیسی کیسی تپتی ہوئی ریاضتوں سے چیخیں نکل جائیں آدمی کی. جی اور سرکار کا مسکراتا ہوا چہرہ پھر سامنے آ جائے اور کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے سرکار فرمائے گھبراتے کیوں یار، ہم ساتھ ہیں تمہارے. آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں. ہائے ہائے دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں یار. یہ سرکار کی ذات پاک تو بہت بڑی ذات، یہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. مگر ہم سب دس از فار ایوری ون، جنرل بات ہے. ہم ایسے بد نصیب ہیں، ہم سب کے لیے ہی، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر پہ ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اچھا ہے برا ہے. جی کوئی خواب نظر آ جائے، کوئی خواب نظر آ جائے، بس بیٹھا ہوا ہے نا وہ دشمن اندر جسے نفس امارہ کہتے ہیں. وہ ایسی چیزیں تیرے اندر، ایسے احساس، ایسے مغالطے تیرے اندر ڈالے گا کہ کیا خواب دیکھا ہے تو نے، اوہو تجھ سے بڑا کون. اسے استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر خواب کی حقیقت کو جان لو کہ جب تک نفس پاک نہ ہو جائے اپنے کسی بھی خواب پر اعتبار کر نہیں سکتے. بے شک جب تک نفس پاک نہ ہو جائے، یعنی نفس الہامہ، اگلی منزل نفس مطمئنہ کیے، وہاں آ کر نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے اور تمہاری اپنی شکل میں آ جاتا ہے. یہ نفس پاک ہو جائے، عین الیقین کی منزل ہے. یہ یقین کر بھی سکتے ہو، نہیں بھی، پکا نہیں ہے، لیکن نفس مطمئنہ اور قلب منیب سے قلب شہید کی منزل پر آیا. اب یہ حق الیقین کی منزل ہے. اب جو دیکھا وہ حق ہی حق ہے، مگر پہنچ تو جائے، یہاں تک پہنچ تو جا. جی ساری دنیا کی عبادتیں کر لی، ساری دنیا کی عبادتیں کر لی، پوری زندگی 60 70 80 سال سجدوں میں گزار دی، عبادت اور ریاضت میں گزار دی، تلاوت میں گزار دی، حج اور عمرے میں گزار دی ساری زندگی. لیکن اپنے نفس کی پاکیزگی کو بھول گیا، نفس کے تزکیے کو بھول گیا. ساری تیری عبادت اور ریاضت، تیرے سجدے، تیری تلاوت، حج عمرہ سب ضائع ہو گئے. ایسے ہی بتا دو، آج کیوں مسلمانوں کا یہ حال ہے؟ کیوں یہ حال ہے مسلمانوں کا؟ جبکہ اللہ پاک کا تو یہ فرمان قرآن کریم میں ہے نا، یہ فرمان غم مت کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. فرمان ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، میرے اللہ بادشاہ کا قرآن کریم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ غم مت کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. بتا دو کہاں پہ غالب ہو، بتا دو. بار بار ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، بتا دو بھائی کون بتائے گا. پھر یہ حال کیوں ہے؟ 52 یا 57 کتنے اسلامی ممالک ہیں، یہ حال کیوں؟
کہاں پہ غالب ہو؟ دولت بے پناہ دولت اتنی کہ انبار لگے ہیں، اسٹرلنگ پاؤنڈ میں، یورو میں، یو ایس ڈالر میں انبار لگے ہیں، دولت اتنی جی غالب کہاں ہوگا؟ بتاؤ، یہ بھی تو بتاؤ. اور یہ کیوں ہے معاملہ؟ بھائی کہاں ہو غالب؟ ہے کوئی بتانے والا؟ اچھلتے کس بات پہ ہو؟ تکبر کیا ہے؟ عبادت تمہارے پاس، ریاضت تمہارے پاس، تلاوت تمہارے پاس، حج تمہارے پاس، عمرہ تمہارے پاس، جی دعوے بھی تمہارے پاس. ہم سے بڑا مومن نہیں کوئی، ہم سے بڑا کعبہ تک تمہارے پاس، آقا کریم حضور علیہ السلام کا روضہ پاک اور مسجد نبوی وہ بھی آپ کے پاس. غالب کہاں پہ ہو؟ غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. اور وجہ کیا ہوئی کہ غالب کہیں بھی نہیں ہے؟ وجہ کیا؟ سب کچھ کیا آپ نے سب کچھ کیا، لیکن نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو پاک کیسے کیا جائے یہ سبق بھول گئے قرآن کریم کا. یہ سبق بھول گئے قرآن کریم کا. دعوے ہیں جی، ایسا ہی ہے. کون ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو بھائی بات کیا ہے سیدھی سی؟ یہ سب کچھ کیا، تزکیہ نفس. یہ رمضان اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ میرا مہینہ ہے. ماہ رمضان میرے لیے، ماہ شعبان آخر اسلام فرماتی ہے یہ میرا مہینہ ہے. کیا لاج رکھی اور کس نے رکھی؟ بتا دینا کوئی یار، بتا دینا کوئی. کیا لاج رکھی؟ اچھا چلو، ہم مان لیتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم مان لیتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم قرآن کریم کو سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں. قد افلاح من تزکا. پھر بھی ہم وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے تمثیل کے طور پہ ہم مان لیتے ہیں ہم غلط ہیں جی. تم تو ساری زندگی ہو گئی نا عبادت میں، ریاضت میں ہو گئی نا ساری زندگی، پھر یہ حال کیوں ہے؟ ساری زندگی ہو گئی نا قرآن کریم اور دین اسلام کے دعوے کرتے ہوئے دین اسلام کے ساتھ ہیں ہم، پھر یہ حال کیوں ہے؟ یہ حال کیوں ہے بھائی؟ ہم کہیں بھی نہیں جاتے. ہم کہاں جائیں؟ کیوں جائیں؟ ہم کہیں نہیں جاتے. ہم اپنے ملک کا معاملات دیکھتے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان کو، اپنے ارض پاک کو دیکھتے ہیں. اس میں رہنے والے 23 کروڑ لوگوں کو دیکھتے ہیں. کیوں پہنچے اس حال تک؟ یہ باتیں نہ کرنا کہ قوموں کی زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، وہ حالات آتے ہیں، باتیں مت کرنا یار. قرآن کریم سے ایک رائی برابر بھی نہ آگے ہو سکتے ہو نہ پیچھے ہو سکتے ہو. غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. بتا دو اب، سیدھا سا ہمارا ویلڈ کوشچن ہے، کہاں پہ غالب ہو؟ کہاں پہ غالب ہو؟ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے یہ کہ نفس غالب ہے، مسلط ہے تم پر، ہے جی. نفس دل دماغ پر غالب ہے، مسلط ہے. جو چاہتا ہے وہ تمہاری زبان سے کہلواتا ہے. جو چاہتا ہے وہ تمہاری ہم سے کہلوا. سارا کچھ سمجھ میں آ گیا. یہ بھی سمجھ میں ایسا نہیں ہے کہ ذاکرین یا ذاکرہ جتنی بھی موجود ہیں
ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے قد افلح من تزکا. کیوں اتنا زور سرکار نے، اتنا کیوں اس پہ اللہ پاک نے، عقل اسلام نے، پنجتن پاک نے، جی بے شک صحیح. سرکار نے، قرآن کریم نے کیوں قد افلح من تزکا پر اس قدر زیادہ متوجہ کیا آپ سب کو کہ یہ ہے، یہ چار لفظ ہیں، دنیا بھی انہی میں بند ہے، آخرت بھی انہی میں بند ہے. اگر ان پر عمل نہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، تو سب سے پہلے اپنے کردار سے محروم ہو جاؤ گے، سب سے پہلے. اس کے بعد تمہارے اخلاق کا نمبر آئے گا. اور جب کردار سے محروم ہو جاؤ گے، یعنی کوئی کردار ہی نہیں بچا تمہارا، تو جان لو جب کردار ہی کوئی نہیں ہے تمہارا تو یقیناً اخلاق بھی، کوئی اخلاق بھی نہیں ہے تمہارا. بھائی کردار سے منسلک ہے نا آپ کا اخلاق، کردار اور گفتار، آپ کا اخلاق آپ کے کردار سے. کردار نہیں ہے آپ کا، کردار سے محروم ہو گئے آپ اس نفس کے بہکاوے میں آ کے. تو جانتے کیا ہوا؟ اپنے حسب نسب سے محروم ہو گئے، اپنے شجرے سے محروم ہو گئے. دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن گئی. اگر کردار چلا گیا تو اخلاق بھی چلا گیا. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب تزکیہ نفس بھول جاؤ اور دنیا کی عبادتیں اور ریاضتیں ایسے بنا لو کہ جیسے لباس پہنتا ہے آدمی. جی کسی کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے ظاہر پہ فیصلہ کہ بڑا گناہگار ہے تو بڑا نیکوکار ہے. تو نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، تو کیا پتا اندر اس کا کیا حال ہے. جی انسانیت بھی گئی، کردار بھی گیا، اخلاق بھی گیا. صرف کردار، انسانیت اور اخلاق، اس کو صرف بیچ سے ہم کردار لے لیتے ہیں. انسانیت کا تعلق بھی آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق کا تعلق بھی آپ کے کردار سے ہے. اگر کردار چلا گیا، کردار ہی نہ رہا کوئی، اعتبار ہی نہ رہا کوئی، آپ کا شجرہ مشکوک ہو گیا، آپ کا حسب نسب مشکوک ہو گیا. دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی اور کامرانی مشکوک ہو گئی. اور یہ عین عبادت ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کے لیے کاوشیں کرنا، اس پر محنت کرنا، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا. یار کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. میدان جنگ میں جو ہمارے سپاہی لڑتے ہیں، میدان جنگ میں اپنے دین کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک، اپنے ارض پاک کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے جو ہمارے سپاہی میدان جنگ میں لڑتے ہیں اور جنگ میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں. کتنا بڑا رتبہ ہے ان کا کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ پاک ان کی بخشش کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے انہیں. یہ میدان جنگ میں جو سپاہی لڑتے ہیں یہ ان کا رتبہ ہے. اسے جہاد اصغری کہتے ہیں. اس سے بڑا ایک اور جہاد جو عقل اسلام فرماتے ہیں، جہاد اکبری. جہاد اکبری وہ جہاد کون سا؟ نفس اور قلب کی لڑائی. نفس اور قلب کی لڑائی. یہ دشمن تو سامنے کھڑا ہے نا میدان جنگ میں. یہ دشمن تیرے ہی اندر، اور تیرا بدترین دشمن، تیرا سب سے بڑا دشمن، بلکہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ، وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے اور تو اسے پال رہا ہے. کمال دیکھو، یہ اشرف مخلوق ہے. کیسے نازوں سے اللہ پاک نے تخلیق کیا تھا میرے بادشاہ نے. جی
کیسے نازوں سے اللہ پاک نے تخلیق کیا تھا، اور پھر بتایا تھا ملائکہ کو جب اعتراض کیا انہوں نے کہ اللہ پاک یہ دنیا میں جا کے پھر فتنہ و فساد کرے گا، تو نے پھر آدم کو تخلیق کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم نہیں جانتے، یہ وہ آدم نہیں ہے جو اس سے پہلے تخلیق ہوئی، اس آدم کو اسی جنت کی مٹی سے تخلیق کیا میں نے، اور اسے میں علم الاسماء کا اپنا خاص علم دے کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر دیکھنا تم کیسے نازوں سے تخلیق کیا تھا اللہ پاک نے اپنی اس اشرف مخلوق کو، اپنی سپریم پروڈکٹ، ساری مخلوق میں سب سے اشرف المخلوقات انسان، کن نازوں سے، یار کیا ناز سے اللہ پاک کے، کیسا محبت سے، اور کیسی ہوگی وہ محبت کے ڈیوٹی والا بھائی، ڈیوٹی والا تھا نا، فرشتوں کا استاد تھا اس وقت، عزازیل اس کا نام تھا، کہا کہ سجدہ کر، سجدہ تعظیمی، آدم کی تخلیق ہو گئی ہے، سجدہ کرو۔ یہ سجدہ معبودیت نہیں تھا، مغالطے میں نہ رہا کرو یار، سجدہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، یہ سجدہ معبودیت نہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ تعظیم کرو۔ اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو افضل ہوں اس سے، یہ خاک سے بنا، میں سجدہ کیوں کروں؟ رانے درگاہ ہو گیا، اس کے بعد کے جو بھی کچھ ہے آپ سب جانتے۔ تو کہنا یہ کہ اللہ پاک نے کن نازوں سے اپنی اس مخلوق کو، انسان کو تخلیق کیا تھا، اور کیا صلہ دیا اس نے، اس مخلوق نے دنیا میں آ کے اللہ کو اس کے احسانوں کا، اس کے انعامات کا، اس کی توفیقات کا، اس کے خیر و اجر کا کیا صلہ دیا اس انسان نے۔ چھوڑو یار کسی اور کو، چھوڑو حقوق العباد تو یہ تو وہ تو چھوڑو، ابھی ان باتوں کو ہمیں صرف اتنا بتا دو یار، ہمیں اتنا بتا دو حقوق اللہ میں کہاں ہو تو، یہ جو بنا لی ہے نا گھر میں بیٹھ کے، بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بالکل اپنا نصب العین بنا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ حقوق العباد سب سے پہلے جی۔ تو اس کا مطلب کیا؟ جسٹیفائی ہو گیا تو کہ میں اب اللہ کے حق وقت میں مجھ پہ نہیں ہے کوئی، میں اب معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کروں گا کیونکہ سب سے افضل ہے حقوق العباد۔ تم نے حقوق العباد ادا کر دیے تو جسٹیفائی ہو گیا، تو اب تو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی عالم کے پاس جاؤ گے، کسی عالم کے پاس جاؤ گے جس کے پاس علم الیقین کی منزل ہوتی ہے، عین الیقین حق الیقین آگے کی باتیں، جس کے پاس علم الیقین کی منزل ہوتی ہے، کسی محترم علماء حق میں سے ہو، کسی اچھے عالم کے پاس آپ جاؤ گے، وہ بھی آپ سے یہی کہیں گے جی حقوق العباد، لیکن کسی اللہ کے فقیر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اللہ کے حق کی بات کر، ادھر آیا میرے پاس تو مجھ سے تو اللہ کے حق کی بات کر، پہلے اللہ کو اس کا حق ادا کیا تو نے، جو مہربانیاں کی، اور اس کے بعد فرمان جاری ہوا اللہ پاک کا قرآن کریم میں کہ فَبِعَلَى رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَيْنِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1450 سال پہلے آخر اسلام کے قلب اطہر پر یہ وحی الہی قرآن کریم نازل ہوا۔ اس سے پہلے بھی تو کئی دور کئی زمانے گزر چکے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آدم علیہ السلام گزر چکے تھے نا، یہی علیہ السلام ہے، ذکری علیہ السلام گزر چکے تھے۔ دیکھ رہا تھا نا اللہ پاک، دیکھ رہا تھا نا، اس کے بعد پھر یہ نہیں بھی دیکھا کہ آخر اسلام کو جس قدر اذیتیں دیں،
کلمہ پڑھنے والے بھی تھے ان میں کلمہ پڑھنے والے بھی. جو دکھ اور صدمے جھیلے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں، جس طرح سے معاذ اللہ استغفر اللہ کے اسلام پر سنگ باری کی گئی. کیا تھا معاملہ؟ صرف تبلیغ اسلام کے لیے آپ کی وہاں آمد ہوئی تھی، آپ وہاں پہنچے تھے. انسانیت، انسان سازی کر چکے، انسانیت کا سبق میرے آقا حضور علیہ السلام پڑھا چکے. انسان سازی کرنے کے بعد کردار سازی شروع ہوئی، کردار سازی کے بعد اخلاق سازی شروع ہوئی، اور جب یہاں تک پہنچا دیا اس کے بعد آپ نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی. دین اسلام کی کیسی کیسی اذیتیں، کیسی کیسی تکلیفیں دی آخر اسلام کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے رفقا کو، صحابہ کو، کیسی کیسی تکلیفیں دی. کون کون سے صدمے، کون کون سے دکھ نہیں اٹھائے آخر اسلام نے. کیسی کیسی تکلیفیں، اذیتیں نہیں جھیلی آپ نے اس دین اسلام کے لیے کہ امت تک پہنچ جائے. ابتدائی 10 سال، ایک روایت 13 سال شدید تکلیفوں اور اذیتوں کے بعد صرف 40 لوگ کلمہ پڑھا تھا. 40 لوگوں نے، 40 لوگ کلمہ کو بنے تھے، 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ابتدائی 10 اور 13 سال، 2 روایتیں. 13 سال کی سخت ترین اذیتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، صدمے اٹھانے اور دکھ جھیلنے کے بعد 13 سال تک صرف 40 لوگوں نے دین اسلام قبول کیا تھا. لیکن ان تمام صحبتوں کو، ان تمام اذیتوں کو، ان تمام دکھوں کو آخر اسلام برداشت کرتے رہے، سارے غم اور صدمے جھیلتے رہے. لیکن دین اسلام، جی ہم نے کیا کیا آج؟ ہم نے کیا کیا؟ بنیادی سبق قرآن کریم کا، دین اسلام کا، آخر اسلام کا اور اللہ رب العزت کا بنیادی سبق جو قرآن کریم میں ہمیں دیا کہ قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا. کس کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ آئی کسی کی سمجھ میں؟ یہی وہ بنیاد ہے. غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن کب بنو گی؟ جب نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، جب نفس پاک ہو جائے گا، جب نفس پاک ہو جائے گا. اور نفس پاک ہوگا قلب میں ذکر کے آ جانے کے بعد، اللہ کے ذکر کا اذن مل گیا تجھے کہیں سے، اور قلب تیرا اللہ اللہ سے شروع ہو گیا، جاری ہو گیا، ذکر سے نور بننے لگا. وہ نور سینے میں بھی گردش کرنے لگا ہے جی، اور وہی نور پھر نفس تک بھی پہنچنے لگا. نفس پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہونے کے وضو کرنے سے تھوڑی پاک ہو جاتا ہے پانی سے ہے جی. اگر پانی سے ہی نفس پاک ہوتا تو سارے پاک ہو چکے ہوتے اب تک. یہ تو یہی بھائی آج کیا ہے، کتنا شعور، کتنی اویئرنیس ہے، کتنا شعور ہے آج ہمارے مسلمان دوستوں اور بھائیوں کے پاس. کتنا شعور ہے کہ واش روم میں گئے، غسل کر کے نکلے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سر پہ ٹوپی، پاک ہو گئی جی. یہی تصور ہے نا پاکیزگی کا، یہی ہے نا تصور. قرآن کیا تصور دے رہا ہے؟ یہ تیرا ظاہر ہے، کوئی کام نہیں اللہ کو اس سے. اپنا نفس اور قلب دکھا، وہاں کتنی پاکیزگی ہے. زبان کو کلمہ پڑھا لیا، اپنے قلب کو بھی کلمہ پڑھا، اپنے نفس کو بھی کلمہ پڑھا، اپنے نفس کو بھی کلمہ پڑھا. کتنے لوگوں نے پڑھایا بتا دو یار. بڑا سنجیدہ اور بڑا ویلڈ کوشچن ہے.
تمہیں اپنے گھر بنانے اور گھر بنانے کا خواب دیکھنے سے اتنا اماؤنٹ جمع ہو جائے، اتنا پیسہ آ جائے، اتنا کچھ آ جائے میرے پاس. جی جو قرآن کریم نے ہمیں جو سبق سکھایا، جو سبق پڑھایا، وہ بتا سکتا ہے کوئی کتنوں کو یاد ہے؟ کتنوں کو یاد؟ میں کسی باہر والے کی بات نہیں کر رہا جی، سادہ سیدھے سادے جو مسلمان ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ذاکرین کی بات کر رہا ہوں. ذاکرات اور ذاکرین، لائیو جا رہا ہوں، لائیو بیٹھا ہوں اس وقت، قسم نہیں کھا سکتا لیکن جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. 10% ہیں بمشکل، 10%، بہت مشکل سے وہ بھی 10% جو اس دائرے میں آتے ہیں. غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. بھائی پہلے ان کو تو ان کی تو بات کرو، انہیں تو چھوڑو. وہ تو بیچارے سیدھے سادے مسلمان، جیسا بتایا گیا ویسا وہ بیچارے لگے نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ جتنی ان کے پاس نالج ہے، جتنا علم ہے، وہ لگے ہیں. تمہارے پاس تو سب کچھ ہے. قلب کیا ہوتا ہے تو نفس کیا ہوتا ہے، لطائف کیا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشی کیا ہوتی ہے، اور کیسے ملتی ہے اللہ کی رضا اور خوشی اور اللہ پاک کی قربت. آخر اسلام کی قدم بوسی، آخر اسلام کی قربت کیسے ملتی ہے؟ تم تو جانتے ہو، سب تم تو جانتے ہو. اپنا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ابھی کر رہا ہوں مائنس، ابھی مائنس کر رہا ہوں. 90% مائنس، صرف 10% ہیں ذاکرین اور ذاکرات میں بھی. ذاکرین جو اللہ کے ذاکر بنے پھرتے ہیں، اللہ کی ذاکرہ بنی پھرتی ہیں، 10% ہیں ان میں بھی جو اس سبق پر عمل کرتے ہیں. اور یہ 10% بھی بمشکل، بمشکل، جن کی کاوش ہے، جن کی اسٹرگل ہے، جن کی جدوجہد ہے، جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں اس مسئلے کو. قد افلاح من تزکا، 4 لفظ ہیں لیکن ان 4 لفظوں میں دنیا اور آخرت کی کنجی چھپی ہوئی ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اس قد افلاح من تزکا میں پوشیدہ ہے. اور یہ فرمان ہے نا اللہ پاک کا، لفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے اندر چھپا ہوں، تجھے شعور ہی نہیں. شعور کب آئے گا؟ کہ جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا. قد افلح من تزکا، جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا پھر ایسا آئے گا وہ سامنے. وفی انفسکم افلا تبصرون، نفوس میں چھپا ہوا ہوں، تمہاری جانوں میں چھپا ہوا ہوں. یہ بھی قرآن کریم ہے جی. ہم نہیں کسی کی کوئی بات نہیں کرتے، جو کہنا تھا کہہ دیا بس. لیکن اب 10% ہیں ذاکرین میں، ذاکرات اور ذاکرین میں 10% لوگ ہیں بمشکل. یہ بھی ساتھ کہہ دوں، بمشکل، کسی مغالطے میں نہ آ جائے کوئی. 90% دنیا، حویث، دنیا کی حویث، دولت کی طلب، دولت کی حویث. میری اولاد، میرے بچے، جی میرا گھر، یہ چاہیے مجھے. کیا ہوتا ہے قد افلاح من تزکا؟ ہمیں کیا پتا، بھاڑ میں جاؤ انور شاہ. ہمیں تو یہ بتاؤ یہ سب کیسے ملے گا؟ دولت کیسے آئے گی؟ جی اچھا گھر کیسے ملے گا؟ دنیا میں نام اور شہرت کیسے ہوگی؟ آسائشیں کیسے ملیں گی؟ دنیا کی لذتیں کیسے حاصل کریں ہم تمہیں؟ تو بھی ڈرامہ تمہارے ساتھ کر کے انور شاہ، کوئی جنات دے دو، کوئی 2-4-5 موکل نوری یا رحمانی موکل ہمیں دے دو. بے وقوف کیسے بنائیں انور شاہ کو؟ یہ چیزیں مل جائیں ہمیں. ایسا ہی ہے نا؟ گھر بنا لو گے، پوری زندگی جس کا بن گیا وہ اس سے آگے جا رہا ہے، آگے سوچ رہا ہے. اور جب نہیں بنا سکا اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے اسی ایک سوچ میں، حرام یا حلال مجھے جو کرنا پڑے، بس ایک اپنے بچوں کو گھر بنا کے دے دوں. ایسا ہی ہے. ساری زندگی اس نے اس خواہش کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی.
ساری زندگی. اور ذرا سا ہوش کر لیتا اگر، اس گھر کی تیاری کرتا جسے قبر کہتے ہیں، جسے قبر کہتے ہیں. اس گھر میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تو ہوگا بھی نہیں ہوگا 1 منٹ کے بعد. اس گھر میں جسے قبر کہتے ہیں قیامت تک کی گارنٹی ہے، قیامت تک رہنا ہے تجھے اس گھر میں، قیامت تک تجھے رہنا ہے اس گھر میں. اب فیصلہ تیرے ہاتھ. اس گھر میں جسے قبر کہتے ہیں کس حال میں وہاں رہنا چاہتا ہے تو، کس حال میں وہاں رہنا چاہتا ہے. جس طرح یہاں تو اللہ کو یاد کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس کا ذکر کرتا تھا، جھوم جھوم کے جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرتا تھا. کیا یہی ذکر تو چاہتا ہے کہ میں قبر میں بھی چلا جاؤں؟ اللہ پاک خیر ہے، بس مجھ سے اپنی محبت اور اپنے ذکر، اپنا ذکر نہ چھیننا مالک، یہ رہنے دینا، سلامت رہنے دینا میرے سینے میں. موت میرے جسم کو آئے گی، میری روح کو، میرے قلب کو تو موت نہیں آئے گی، میرے لطائف کو تو موت نہیں آئے گی. جو ذکر میں یہاں کرتا ہوں، جو یہاں سیکھا میرے مرشد نے، میرے شیخ نے، میرے سرکار سیدنا غوث شاہی نے مجھے سکھایا، اللہ پاک اسے سلامت رکھنا. اپنے حبیب آقا علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں تجھے، اپنے حبیب آقا علیہ السلام کے صدقے اسے سلامت رکھنا. جسم کو موت آتی ہے آ جائے، جاتا ہے جائے، مگر یہ روحیں ہیں انہیں تو موت نہیں آتی. اللہ پاک قبر میں بھی جائیں گے تو ساتھ ہوں گی نا. یہ قلب، یہ لطائف چلے بھی گئے، وہ نفس وہ تو پاک ہو چکا ہے نا. قد افلح من تزکا، وہ پاک ہو چکا ہے. اور پاک نفوس بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو نفوس پاک ہو جاتے ہیں، جو نفوس پاک ہو جاتے ہیں، تیسری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ، اور نفس لوامہ کے بعد نفس الہامہ تک پہنچ جاتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. یہ بھی پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا مقدر تیرا کہ تو قلب منیب سے قلب شہید تک پہنچا، اور نفس الہامہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچ گیا. کیا مقدر تیرا، کیا شفقت آقا علیہ السلام کی تجھ پر، اور کیا کریمی اللہ پاک کی، اور کیا نظر تیرے مرشد کی تجھ پر کہ قلب منیب قلب شہید ہو گیا. حق الیقین کی منزل، نفس الہامہ نفس مطمئنہ ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا مرشد کے ہاتھ پر آ کر، اس نے تیری شکل میں آ گیا، کلمہ پڑھ لیا. ہے اب تجھے موت آ گئی، تجھے کیا تیرے جسم کو وہ جو حقیقی مستقبل ہے تو مل گیا نا. جسم کو آئے گی نا موت، روحوں کو تو موت نہیں. نفس بھی پاک ہو چکا ہے، پاک ہو کر نفس مطمئنہ ہو کر کلمہ پڑھ چکا ہے، اسے کیسے موت آئے گی؟ اب یہ قبر میں بھی اللہ کا ذکر کرے گا. قبر میں بھی ہے نا، یہ حدیث ہے نا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ آپ جب کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے تو آپ چند لمحوں کے لیے سکوت فرماتے، اور وہاں سکوت فرماتے اور آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے. لوگوں نے کیا سمجھا، اور سمجھانے والوں نے کیا سمجھایا کہ مردے جواب دیتے ہیں. مردے اگر مردے جواب نہ دیتے تو آقا علیہ السلام سلام کیوں کرتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ریزن ساتھ رکھ لیا. اگر جواب نہ دیتے آقا علیہ السلام سلام کیوں فرماتے؟ آقا علیہ السلام کا یہ سلام السلام علیکم و اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام صرف ان پاک نفوس کے لیے تھا جو اپنی تربت میں، اپنی لحد میں، اپنی قبر میں اللہ کے ذکر میں مصروف. آقا علیہ السلام سے کیا پوشیدہ؟ آپ گزرے اس قبرستان کے تو اگر 5000 قبریں ہیں تو اس میں 100 تو ایسی ہوں گی، 100 قبریں تو ایسی ہوں گی کہ جو پاک نفوس والے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس کو اللہ کا ذکر سکھا کر پاک کر لیا. 5000 قبریں ہیں قبرستان میں، 100 تو ہوں گی ایسی. ان 100 کے لیے سلام تھا یہ آقا علیہ السلام کا
پاک نفوس جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور، وہ جواب دیتے تھے وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہوا ہے دین اسلام کے ساتھ، کیا ہوا ہے؟ یہاں ایک شرط بتا دی گئی ہے، اپنے کسی بھی خواب پر اعتبار نہیں کر سکتے، استدراج ہوگا یعنی شیطانی دھوکہ. اگر نفس پاک نہیں ہے، نفس الہامہ بھی پوری کر چکا ہو منزلیں، 72,000 کا ذاکر بن چکا ہو، کا ذاکر ذکر سلطانی میں کہ جو ذکر قلب کرتا ہے پھر سارے اسی پہ لگ جاتے ہیں. اگر قلب اللہ کا ذکر ہے اللہ سارے لطائف، نفس اگر پاک ہے تو وہ بھی اللہ میں لگ جاتا ہے، انا بھی اللہ میں لگ جاتا ہے. جی تم نے کیا تماشا بنا رکھا بھائی. ہمارے اپنے بھی ذاکرین ہیں، اللہ خوش رکھے سب کو، ہم سب سے یار اللہ بھی راضی ہو، یار آخر اسلام راضی ہو جی، کیونکہ فیصلے نیتوں پہ کرتا ہے اللہ پاک. جب نیت دیکھے تو انہوں نے نیت تھوڑا سا نادان ہے بولا ہے، لیکن نیت اچھی ہے اس کی. ہمارے کتنے ذاکر ہیں، کتنی ذاکرات ہیں اپنے خوابوں کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. میں نے یہ دیکھا، میں نے اچھا تصور والے بھی یہ بھی مارے جائیں گے، یہ بھی مارے جائیں گے اگر انہوں نے صحیح آئی ڈی پر نہ رکھا اپنا تصور کہ میں نے یہ دیکھا بند آنکھوں میں. آنکھیں بند ہوئی تو ایک مجھے جھماکا سا ہوا، ایک مکاشفہ سا ہوا. آئی ڈی کیا ہے تیرے پاس کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ حق تھا؟ کیا آئی ڈی ہے؟ سب سے بڑی آئی ڈی ہے پاک نفس، نفس کا پاک ہونا. اور نفس سے الہامہ اگر اپنے ذکر کی تسبیح، اپنے ذکر کی گنتی پوری کر لے، 72,000 تک اس کی تسبیح پہنچ جائے تو اسے بھی پاک نفس کہتے ہیں. جب نفس الہامہ اس اسٹیج پر، اس مرتبے تک پہنچ جائے تو اب تو نے کوئی خواب دیکھا، اب تو نے کوئی یہ عین الیقین کی منزل پہ آ گیا. اس کے بعد بہت زیادہ مشقت نہیں ہے، جلدی کرا دے گا مرشد اور تجھے نفس مطمئنہ تک پہنچا کر کلمہ پڑھوائے گا نفس کو. تو تیری اپنی شکل میں آ جائے گا تیرا نفس، جسے حمزاد کہنے لگی 1400 سالوں سے دنیا والے، حمزاد 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 حمزاد. نہیں سن لیا ہوگا کسی اللہ کے فقیر کا، اللہ کے ولی کا کوئی نفس نکلا ہوگا، جیسے بابا تاج الدین جی باہر بھی گھوم رہے ہیں، لاک اپ میں بھی بیٹھے ہوئے، انگریز پریشان ہے، برطانیہ کا زمانہ ہے، اس کا نام رکھ دیا لوگوں نے حمزاد. یہ تھا وہ پاک نفس جیسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جیسے عقل اسلام کی بارگاہ کریم عقل اسلام کے قدم بوسی، دست بوسی اور عقل اسلام کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. لیکن پہنچا کیسے ہو یہاں تک؟ اس قدر محنت اور مشقت سے، کیسی ریاضتوں سے، کیسی چلہ کشی سے، کیسی نفس کشی سے گزرا تو یہاں تک پہنچا، تو یہاں تک پہنچا. اور زندگی، یہ زندگی قربان، یہ زندگی قربان مجھے اپنے آقا حضور علیہ السلام کی صرف قدم بوسی نصیب ہو جائے، میں اپنے آقا حضور علیہ السلام کے پیر مبارک چوم لوں، میری پوری زندگی قربان اس پر، اس ایک چیز پر مجھے اللہ پاک ایسا بنا دے. یہ ہر ذاکر کی، ہر ذاکرہ کی یہ سوچ ہونی چاہیے. اب سوچ نہیں صرف سوچ سوچ کے خوش ہو گئے، نہیں ہوئے، جدوجہد بھی ہو، کاوشیں بھی ہو، محنت بھی ہو، اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے محبت بھی ہو. ایک دفعہ دیکھے گا، 2 دفعہ دیکھے گا، 3 دفعہ دیکھے گا، مہربان تو ہوگا نا، مہربان تو ہوگا نا، بس اس کی مہربانی تو چاہیے. آخر اسلام بھی جب دیکھیں گے کہ روزانہ بڑی محبت اور ادب سے میرے دربار میں سلام پیش کرتے، ایک دفعہ بھی آقا اسلام نے نظر اٹھا کر وعلیکم السلام فرما دیا
تو بیڑا پار ہے، پھر بیڑا پار ہے جی. ایسے ہی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے؟ حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ یار، بنا تم ساری زندگی اللہ کی گردنیں مارو، ساری زندگی لطائف جاری کا دعویٰ کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، تلاوت جو کرنا ہے کرو، روزے بھی رکھو، تراویح سب کچھ کرو، لیکن اس ایک بات کو بھول جاؤ کہ نفس کا تزکیہ سب ضائع کر دیا تم نے، سب ضائع کر دیا. یہ اتنی بڑی چیز ہے تزکیہ نفس جی. ادھر نہیں ہے، ادھر کسی کی نہ کسی ذاکرہ کی نہ کسی ذاکر کی کوئی توجہ نہیں ہے. دنیا 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 مل جائے، آسائش دولت مل جائے، دولت مزے مل جائیں، واہ واہ ہو میری، اس چکر میں سارے اس چکر میں ایسے ہی ساری ذاکرات، سارے ذاکر 10% جو ابھی بتایا انہیں نکال کے 90%. کون سی محبت کے دعوے ہیں تمہارے؟ اللہ سے محبت تو آخر اسلام سے تو پنجتن باغ سے سرکار بادشاہ سے. کون سی محبت؟ کون سی محبت؟ یہ ایک ادنا سرکار کی ایک ادنا محبت کی ایک ادنا علامت ہے کہ تو مشن میں بزی ہے. یہ ادنا علامت ہے، اعلیٰ نہیں. یہیں سے تیری ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے تیری ابتدا ہوتی ہے کہ تو سرکار کے مشن سے وفادار ہے. جو کرم تجھ پر اللہ پاک نے کیا، جو انعام اللہ پاک نے تجھے عطا کیا، قلبی ذکر کی صورت میں تجھے اپنا ذاکر، اپنا دوست بنایا، تو اس کی دعوت اپنے دوسرے بھائی کو بھی دینا، تو اس کی دعوت اپنے دوسرے بھائی کو بھی دے، اپنے دوست، اپنے احباب انہیں بھی دینا. ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، لیکن چھوڑتا کیوں ہے؟ یہی تو سارا کچھ ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. ان سب سے گزرنا پڑے گا، ورنہ کیا تیرے بھائی. جس نے مشن کو دھوکہ دیا، باتیں نہیں یار، باتیں نہیں، پریکٹیکل کی بات کروں. جس نے مشن کو دھوکہ دیا، ایگزیکٹلی اس نے سرکار کو دھوکہ دیا، اس نے سرکار کو دھوکہ دیا. ایسے ہی اور مشن میں دھوکہ تو کب دیتا ہے مشن کو یا سرکار کو؟ کب دیتا ہے دھوکہ؟ جب تیرا نفس تجھے غافل کرتا ہے، تجھے ورغلاتا ہے، نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں، نئے نئے وسوسے تیرے اندر ڈالتا ہے، اور تو اسے بھی روحانیت سمجھ کے ہاں جی واہ واہ. ابھی ایسا نہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں انور شاہ صاحب کیا بتاتے ہیں. وہی قلبی ذکر تو مل گیا، میرا قلب اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، لیکن کیا میری توجہ نفس کی طرف ہے کہ میں اپنے نفس کو بھی پاک کروں، اپنے نفس کو بھی پاک کروں؟ کب تک بھاگو گے یار؟ کب تک بھاگو گے اس دنیا کے پیچھے، اس دولت کے پیچھے، آسائشوں کے پیچھے؟ جی حرام کھلانا پڑے، حلال کھلانا، میری اولاد آسائشوں میں رہے، بڑا نام کمائے، اعلیٰ تعلیم ہو اس کے پاس، جی ایسی ڈشن پرسنالٹی ہو میرے بیٹے کی اور میری بیٹی کی، ڈاکٹر ہو میری بیٹی، انجینئر ہو میرا بیٹا، ساری زندگی اس خواہش کے ساتھ گزار دی. بلکہ کہہ دوں کہ وہ جو قرآن کریم
اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اپنے نفس کی خواہش، یہ سب نفس کی خواہش ہے نا؟ ہاں؟ تو یہ تو بڑی فکر ہے کہ مانٹیسری میں یا کے جی نرسری میں یا فرسٹ میں اپنے چھوٹا ہے میں جلدی سے تجھے یہ فکر ہے کہ میں اسے اللہ والا، میں اسے اللہ کا ذاکر بناؤں پہلے 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، آج تک یہ سوچ آئی، آج تک یہ سوچ آئی کہ میں اسے اس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ فرمان ہے اللہ پاک کا یہ کہ یا ملا ینفع مالم ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اور وہاں قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. ہے نہیں دو یہ کیا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کیا بولے لیپ ٹاپ لے کے چلتا ہے بچہ میں، کیا لشکاریں مارتی ہوئی گاڑی، دولت کی ریل پہ، یہ ہے خواہش. یہی ہے نا ذلت اور رسوائی. ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی. کیا لے کے جاؤ گے اس کے پاس؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے اسے، کوئی ایک بھی جواب نہیں دے سکتے. موجود ہے 1400 سال سے قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے. کیا دے گا جواب؟ کیا دے گا اسے جواب؟ وہ تو پلٹ کے تجھ سے پوچھے گا میں نے نہیں کہا تھا، میرے قرآن نے یہ نہیں فرمایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا تمہیں کہ الا من آتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. کی تھی کوئی جستجو، کوئی محنت کیا تھا کچھ؟ کیا قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا تھا تمہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا؟ نہیں بتایا تھا قرآن کریم نے؟ بتایا تھا نا، بتایا تھا، بتایا تھا. پھر کہاں تھے؟ پھر کہاں تھے؟ آج کون سا اپنی مظلومیت کا یہ ڈھونگ رچانے آئے ہو یہاں پہ؟ یہاں پہ بھی وہ عادتیں ہیں، یہاں بھی اپنی مظلومیت کا ڈھونگ ہے جی. اس مظلومیت کو دکھا کے، اس کو شو کر کے، اس کو سامنے لا کے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. مظلومیت تمہاری اس مظلومیت سے چڑھتا ہے. یہ مظلومیت نہیں ہے، یہ مکاری اور اداکاری ہے. اسے مکاری اور اداکاری کہتے ہیں. مظلومیت بھائی سیدھا سا ہے نا. کیا جواب دو گے جب وہ پلٹ کے تم سے یہ کہ موجود تھا نا، سب کچھ رکھا ہوا تھا نا تیرے گھر میں، میرا قرآن، کتاب اللہ، میری کتاب تھی نا تیرے گھر میں، تھی نا، موجود تھا نا اس میں. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. وہ فلاح پا جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تھا نا موجود، تھا نا موجود، مگر تیری سمجھ میں کیسے آتا ہے؟ تو نے تو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا تھا جی. اندر یہ سب پڑتا تھا تیرے، تو ذاکر تھا، اللہ کی گردنیں مارتا تھا. لا الہ نفی اثبات کی ضربے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ بکواس کرتا تھا. اور اندر اپنے نفس کی خواہشات کو پالتا تھا. حرام کروں، حلال کروں، جو بھی کچھ کروں، دنیا مل جائے، دنیا مل. میرے نفس کی میری خواہش، جسے تو میری خواہش کہتا تھا وہی تھی تیرے نفس کی خواہش. میری اولاد ایسی ہو، بس یہی ہیں 3-4 فضیتے، یہ 3-4 فتنے، یہ فساد، یہی ہیں، یہی ہیں، یہی ہیں. گھر، اولاد، بیوی، وقتی بڑھ میں جائے دنیا،
सीधी बात है, सच्ची बात है। हमें नहीं पता कुछ, हमें नहीं पता कुछ, हमें सिर्फ ये पता है। मजलूमियत ना दिखाओ, अदाकारियां और मक्कारियां ना करो। ये बारगाह रब्बुल इज्जत है, ये दरबार इलाही है, ये अल्लाह बादशाह का, अल्लाह पाक का दरबार है। मक्कारियां नहीं, अदाकारियां नहीं, मजलूमियत नहीं, झूठी जिस पे तय दरते मुनाफिकत छुपी हुई है, तैबत मुनाफिकत छुपी हुई है इस मजलूमियत के पर्दे में, जो मजलूमियत लेकर आए हो तुम। यहां नहीं चलेगा कोई दावा तुम्हारा, यहां नहीं चलेगी कोई मक्कारी और अदाकारी। वल्लाह खैरुल माकरीन, मैं बेहतर तदबीर और हिकमत वाला हूं। यहां किसी की नहीं चलती, यहां सिर्फ हक की चलती, बेशक यहां सिर्फ हक की चलती, यहां किसी की नहीं। समझ लो, मौका है, वक्त है, अभी समझ लो। जिस आलीशान घर के ख्वाब देखते हो, दे दिया अल्लाह ने घर तुम्हें 3-4 कमरों का, आसाइशें भी थोड़ी बहुत उसमें मौजूद है। अब ख्वाहिश क्या है, इससे भी बड़ा हो, वॉल टू वॉल कारपेट जी, हर कमरे में एसी लगा हुआ हो, ड्राइंग रूम ऐसा हो कि इटालिया से मंगवाऊं फर्नीचर, मेहमान आके बैठे तो मेरी वाह वाह करें, बैठने के बाद भी, आने के बाद भी और जाने के बाद भी मेरी वाह वाह। यही है ना, इस घर की ख्वाहिश में जिंदगी गुजार दी। और वो घर, इस घर में तो मिनट की गारंटी नहीं है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, मिनट की गारंटी नहीं है। और वो घर, कब्र, कयामत तक की गारंटी है। रहना ही रहना है प्यारे, रहना ही रहना है। जो कर सकता है कर ले, बच नहीं सकता, रहना ही रहना है। ठीक है जी, अल्लाह पाक खैर कर दे, अल्लाह पाक करम कर दे, अल्लाह पाक सबसे राजी हो। क्या जाकिर और क्या बगैर अल्लाह के जिक्र के जिसने जिंदगी गुजारी हो, जो जिंदगी हम तो, हमारी तो दुआ यार अल्लाह सबसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक सबसे राजी हो जाए। खुदा की कसम, वो नियतें देखता है यार, वो तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारी नियत देखता है। दिल सच्चा है और नियत सच्ची है तो उसी पे फैसला कर देता है, और वो फैसला तुम्हारे हक में होता है, वो फैसला तुम्हारे हक में होता है। वरना तो जिस वाह के लिए तुमने जिंदगी गुजारी और दीन इस्लाम को अपनाया और इसके दावे किए, इसलिए अपनी वाह, नफ्स परस्ती, दुनिया परस्ती, दौलत परस्ती के लिए जो दावे किए दीन इस्लाम के, तुमने जानते हो ना। लेके जाओ इनको सर के बल चला के, डालो जहन्नुम में। मेरे लिए क्या किया, मेरे कुरान के लिए क्या किया मेरे हबीब, और मेरे हबीब के दीन के लिए क्या किया, इन्होंने जो भी कुछ किया अपनी वाह के लिए किया। डालो इनको सर के बल चला के लेके जाओ और डालो जहन्नुम में। जानते सब हैं ये बातें, जानते सब हैं, लेकिन जैसे ही जरा सा एक लम्हे के लिए उन पर खौफ सवार होता है, फौरन ही वो नफ्स एक्टिव होता है। नहीं, तेरे लिए थोड़ी है, तू तो पहले ही इतना नेक आदमी है, तू 5 वक्ता तू नमाजी है, कारी भी है तू, हाफिज भी है तू, है जी, कितने तो तूने माशाल्लाह, जो वैसे भी सैयद है तू, तो कितने हज किए हैं तूने, है जी, कोई रोजा कभी नहीं छोड़ा, सालों साल गुजर गए। इतनी शानदार तुम्हें तसल्ली देगा, ऐसा बहलाएगा और ऐसा तुम्हें टीका लगाएगा कि तुम निहाल हो जाओगे खुशी से। है वाह, वाकई
اور یہ کبھی احساس نہیں ہونے دے گا وہ، یہ احساس نہیں ہونے دے گا وہ کہ بہت بڑے دھوکے میں ہے تو، بہت بڑے دھوکے میں ہے تو۔ صراط مستقیم کی ابتدا نہیں ہوتی ہے جب تک نفس کی پاکی تجھے حاصل نہ ہو جائے، صراط مستقیم کی۔ بھائی حج کرنے سے تیرا نفس پاک ہو جاتا ہے؟ سچ بتاؤ یار۔ عمرہ کرنے سے نفس پاک ہو جاتا ہے؟ تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے نہیں ہوتا۔ پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ پاک کیسے ہوتا ہے نفس؟ اللہ کے ذکر سے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ بھائی اللہ کا ذکر، بھائی اس میں ذات کا تصور کرواتے ہیں، اس میں ذات تمہیں، اس میں ذات نقش ہو گیا جی، کل پہ آ گیا جی، اس میں ذات اللہ کا ذکر شروع کیا ہے نا۔ اللہ اللہ کرنے سے تھوڑی نفس پاک ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے تھوڑی نفس پاک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہو کرتے ہیں آپ، یہ ہو ہے جو ڈائریکٹ ضرب لگاتا ہے نفس کو، اسی لیے تو جان نکلتی ہے ہو سے۔ اللہ اللہ سب کر سب راضی ہیں، ہاں اللہ اللہ سب راضی ہیں، اللہ ہو نہیں پاگل کر دیتا ہے۔ یہ کون کہلوا رہا ہے؟ یہ اس کا نفس اس سے کہلوا رہا ہے۔ نہیں یہ نہیں، کیونکہ جب تو اللہ ہو کرتا ہے، ہو کی ضربے کھیلتا ہے تو ہو، اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو پاکیز کی جو نفس کا تزکیہ تجھے سالوں بعد ملے گا، خدا کی قسم اس محفل میں آ جا، چند ہفتے اس محفل میں آ جائے، اگر لوامہ سے تجھے آگے نہ نکالے یار تو نام ہمارا بدل دینا۔ چند ہفتے پابندی اور اللہ سے محبت، اللہ کے ذکر سے محبت کی طلب لے کر آ جائے یہاں، اور کر بیٹھ کر اللہ ہو دیکھ لیا۔ نفس کا تزکیہ اللہ اللہ سے نہیں ہوتا ہوئے، نفس کا تزکیہ جو نچوڑ ہے، جو نچوڑ ہے، نچوڑ ہے، شریعت میں اللہ ہے نا، طریقت میں للہ ہے، للہ ہے نا۔ نفی ازواج کا تصور کیا ہے؟ للہ ہے جی۔ روح کا تصور کیا ہے؟ یا اللہ۔ وہاں بھی روح کا ذکر یا اللہ ہے نا، روح کا تصور کیا ہے؟ لہو، ایسا ہی۔ سری کا تصور کیا ہے؟ ہو ہے جی۔ اب یہ سب لطائف تو چلے، لطائف تو چلے، لیکن وہ جو آخر میں جب کراس بنا، ہو کا کراس، اور یہاں 2 منٹ ذکر خفی ہو، ہر دھڑکن سے ہو، یہ وہ ہو ہے جس سے یہ کانپتا ہے، کانپتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تڑپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ جیسے کوئی خوفناک چیز، کوئی چیز کوئی دیکھ کے کوئی ننھا بچہ خوف سے کانپنے لگے، اس کا وہ حال ہوتا ہے اس ہو سے۔ یہ جو خفی ذکر کرواتے ہیں ہوگا لطائف کے بعد، اب یہ جو ذکر جلالی اللہ ہو میں جو ہو کی ضربیں کھیلتے ہیں، بہت احتیاط سے، بہت احتیاط تو ہوش و حواس کو اپنے ساتھ قائم رکھ کے۔ کس کی مجال ہے یار؟ کس میں اتنی شکت ہے کہ ہو کی ضربیں کھیلے؟ کیسے کھیلے؟ زندگی جہنم بنا دے گا نفس، اس لیے ہم احتیاط رکھتے ہیں۔ ہو سے اٹھ کے بھائی اب کر رہا ہو، ابھی خوف زدہ ہو گیا ہو، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پھر وہ اپنی بھائی تو پال رہا ہے نا اسے، جھوٹ تو بول رہا ہے، غیبت تو کر رہا ہے، منافقت تو کر رہا ہے، ہیرا پھیری تو کر رہا ہے، حرام حلال کی پہچان تجھے نہیں ہے، گالم گلوچ تو کرتا ہے، یہ سب نفس کی غذا ہے۔ 1 دن بعد، 2 دن بعد پھر طاقتور ہو گیا وہ، اب نہیں چھوڑے گا تجھے۔ اسے یاد ہے کہ تو نے ہو کا ذکر کیا تھا نا، مجھے تکلیف دی تھی نا، آ جا، اب نہیں چھوڑے گا تجھے وہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ہو کا ذکر بھی کرواتے ہیں تو احتیاط سے،
احتیاط سے کرواتے کہ کون ہے اتنا دمدار. ابھی تو ہم ساتھ ہیں, بیٹھے ہیں, خیر سرکار ہمارے ساتھ ہے. بادشاہ اللہ پاک کی کریمیہ آخر اسلام کی شفقت, پنجتن پاک کی محبت, سرکار کی نسبت اور نظر. چائے پلاؤ سا تھوڑی سی, کیونکہ یہ اب عید کے بعد ہوگی محفل, ہے نا. ہفتہ اتوار پتہ نہیں کب کی عید پڑے گی, جمعے کی. اللہ خیر کر دے. تو پیر کو پیر کی محفل رکھ لیں گے نیکسٹ منڈے. تو دوستوں, ساتھیوں, ذاکرین, ذاکرات, سب کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے, ہمارا یہی پیغام ہے. آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں, اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں, اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں نا, آپ نہیں, میں تو بڑی مطمئن, تو بہت اچھی نہیں. کوئی مطمئن نہ کریں اپنے آپ کو. جان لیں جس قدر ضروری کل بھی ذکر ہے کہ قلب اللہ اللہ سے چل پڑا, اللہ اللہ سے جاری ہو گیا, اس سے بھی زیادہ ضروری نفس کا تزکیہ ہے, نفس کی پاکیزگی ہے. جی, نفس لوامے پہ ہی کھڑا ہوا ہے, اور ذکر تیرا ہوئے ہوئے اچھل اچھل کے تو ذکر کرتا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اگر تیرے اندر اتنی قوت نہیں آئی کہ تم نفس کے ساتھ دو بدو مقابلے پہ آ جائے, جی, دو بدو مقابلے پہ آ جائے. انور شاہ نہ بنو یار, انور شاہ نہ بنو. انور شاہ بننے میں, انور شاہ خود نہیں انور شاہ کو پتا ہے کون یہ, تم اس کے پیچھے ہو گے. جی, جس کے بہت روپ ہیں, انور شاہ کے بہت سارے روپ ہیں, بہت سارے روپ ہیں اس کے. ابھی تمہارے پاس اللہ پاک خیر کرے گا, دے گا اللہ پاک تمہیں بھی وہ شعور دے گا, لیکن ابھی نہیں ہے وہ شعور تمہارے پاس. ہمارے پیچھے نہ آیا کرو یار, ہمارے پیچھے نہ آیا کرو. یہ نا انور شاہ صاحب تو ایسے نہیں, یہ تو نکال دو, یہ تو نکال دو اپنے اندر سے. میں نے بتایا نا بہت سارے روپ ہیں. ہم تب جانے کون سا حربہ تم پہ کھیل جائیں, کون سا حربہ تم پہ کھیل جائیں اور آزما لیں تمہیں, دیکھ لیں تمہیں گیرے میں کس کے. گیرا سمجھتے ہو, انڈیا میں گیرا کہتے ہیں, وہ وائس جو ہوتی ہے جس پہ ٹائٹ کرتے ہیں, وائس ہوتی ہے نا لیتھ مشین والوں کے پاس کارخانوں میں ادھر وائس ہوتی ہے, اسے انڈیا میں گیرا کہتے ہیں. گیرے میں کس کے مرشد کب تجھ پہ کیا حربہ کھیل جائے اور کیسے تجھے آزمائے وہ. جی, تو یہاں ہو, تو اسی میں رہ گئی ہمارا خلاص. جی, یہ عشق اور فخر کی دنیا ہے, خیال رکھنا. عشق اور فخر کی دنیا ہے. اس دنیا کے قوانین کچھ اور ہیں. ذکر بھی کرو یار, خوب ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, محبت سے کرو. یعنی گھنٹے آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے یار, ذکر بھی کرو. لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کی قربت تمہیں جو نصیب ہوتی ہے وہ نفس کے تزکیے سے ہوتی ہے. تمہاری دعاؤں میں جو قبولیت آتی ہے وہ نفس کے تزکیے کے بعد آتی ہے. تم نفس کو پاک کر لو, پاکیزہ کر لو. جی, دیکھو یار کیسی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیسی تمہیں اللہ پاک کی قربت, کہ رات کو سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, کیا ہوا, اور اٹھ کے بیٹھ گئے, ذکر تیز چل رہا ہے. کیا ہوا تھا, ایک لمحے کے لیے اللہ پاک نے دیکھا تھا, بڑی محبت سے تیرے قلب کی طرف ایک دم جنبش میں آ گیا, جھوم جھوم کے ذکر کرنے لگا. اور جب اس نے جھوم جھوم کے جنبش کی اور ذکر کیا, اور تو اٹھ کے بیٹھ گیا. یا آقا اسلام نے دیکھا تھا, یا علی پاک نے دیکھا تھا, یا سرکار بادشاہ نے دیکھا, تیرے قلب کی طرف اسی وقت اسے نشہ اور سرور آیا, لطف و سرور آیا اللہ کے ذکر اور اللہ کی محبت کا. تو سویا ہوا ہے قیاما و قعودا علی جنوبکم,
اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ذکر کرتے ہیں. تو کروٹوں کے بل سویا ہوا ہے. کل تیرا اللہ کے ذکر میں ہے، اور اس وقت اللہ پاک نے، عقل اسلام نے، پنجتن پاک میں سے کسی نے یا سرکار نے تیرے قلب کی طرف دیکھا محبت سے، اور بس وہیں اس نے جنبش دی. جھوم جھوم کے ذکر شروع، یعنی اور تو اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ کیا ہوا؟ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن کیونکہ نفس لوامہ تھا، علامہ تک نہیں پہنچا تھا، اس نے تیرے اندر ایک خیال ڈالا. فوراً اس نے ایک وہ کہ تو تو بہت بڑا ولی ہو گیا ہے، کیا تیرے دل سب کچھ تو مل گیا تجھے. یہ تیرے اندر ڈالا اور تو پکڑ کے ہاں ہاں، ارے واہ بھائی، ہاں قرآن پاک میں ہے نا، قیام ہوا قعودم علی الجنوب، میں تو کروٹوں میں تھا، میں تو سویا ہوا تھا، میں مجھ سے بڑا کون. یہ اس نے ڈالا. کس نے؟ کیونکہ تو نے نفس کی طرف توجہ نہیں دی تھی کہ میں اپنے نفس کا بھی تزکیہ کروں، اسے بھی پاک کروں. مرشد کی بات سنتا تھا اس کان سے، اس کان سے نکال لیا کرتا تھا. جی ایسے ہی ہے. اگر تو نے یہ بات سمجھ لی ہوتی، اور میں سچ بتاؤں آپ کو، کوئی کسی گمان اور مغالطے میں، کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اللہ پاک تو بہت بڑی شان والا میرا بادشاہ، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شہنشاہ دو عالم، سرور کونین، آپ کی قربت تو چھوڑ، نفس کے پاک ہوئے بنا، نفس کے تزکیے کے بغیر، نفس کی پاکیزگی کے بغیر تجھے آقا اسلام کی قدم بوسی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. قربت تو بہت بڑی چیز ہے، عقل اسلام کی صحبت تو بہت بڑی چیز ہے. جب تک نفس پاک ہو کر کلمہ نہ پڑھ لی، نفس مطمئنہ، اس وقت تک تجھے صرف قدم بوسی کی بات کی ہے کہ عقل اسلام کے قدم مبارک چومنے کا موقع مل جائے. یہ بھی نہیں ملے گا تجھے جب تک تو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ نہ بنا لے.